والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سامعین محترم، نماز کے مسائل میں سے چوتھا رکن جو کہ رکوع ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ رکوع کے حوالے سے کل طریقہ کار بتایا کہ رکوع میں نہ زیادہ جھکنا ہے اور ہی نہ کم، اس صورت میں جھکیں کہ پیٹھ اور سر دونوں برابر ہونا چاہیے، اور پھر رکوع کی حالت میں گھٹنے پر ہاتھ کیسے رکھنا ہے۔ تو کل بتایا کہ بعض لوگ گھٹنے پر ہاتھ یوں رکھتے ہیں، بالکل ہاتھ کی انگلیاں ایک طرف اور انگوٹھا ایک طرف، اور بعض اوقات انگلیاں یوں ہاتھ کی پھری ہوتی ہیں اور بعض اوقات یوں پھری ہوتی ہیں۔ تو بتایا طریقہ کار کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کا یہ ہے کہ سیدھا یوں گھٹنے کو پکڑا جائے اور انگلیاں بالکل نارمل حالت میں کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ تو اس حالت میں ہے کہ جب بندہ امام کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو باہر، تو صورت اس طرح اس کو رکوع کرنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات صحیح معنی میں رکوع ادا ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اسی طرح رکوع میں اٹھنا کیسا ہے اور کہاں تک اٹھا جائے، اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہم قیام میں شامل ہوتے ہیں یا پھر ہم رکوع کی حالت میں شامل ہوتے ہیں۔ سجدے میں تو الا قلیل کوئی شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ امام جس رکن میں موجود ہے، آپ اس رکن میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم قرات میں شامل ہوتے ہیں، رکعت میں پا لی، رکوع کی حالت میں شامل ہوتے ہیں، ہم نے رکعت پا لی، موٹی مثال ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد ہم نے امام کو کسی حالت میں پایا، یعنی سجدے کی حالت میں پایا، سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کی حالت میں پایا، دوسرے سجدے کی حالت میں پایا، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم آ کر انتظار کرتے ہیں کہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم شامل ہوں گے۔ یاد رکھنا کہ آپ جس رکن میں امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ آپ کو اس رکن کے ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں رکوع کے بعد اگر جائیں گے سجدے کی حالت میں، پہلے سجدے میں یا سجدے سے اٹھ گئے ہیں تب یا دوسرے سجدے میں ہیں، تو ہم نے رکعت تو نہ پائی، تو پھر ہمارا سجدے کی حالت میں شامل ہونا کوئی باعث ثواب نہیں یا کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک سجدہ اور کرنا ہے، ہاں جی، اللہ کی بارگاہ میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس کا ثواب اس کی نیت کے مطابق اسے دیا جاتا ہے، تو وہاں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جس رکن میں امام صاحب موجود ہیں، چاہے ہمیں رکعت ملے یا نہ ملے، ہمیں شامل ہو جانا چاہیے۔ اب ہم بعض اوقات قیام میں شامل ہوتے ہیں، تو جب قیام میں شامل ہوتے ہیں تو رکوع تو ہم ویسے ہی پا لیتے ہیں اور ہماری رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ قیام میں آتے ہیں، اللہ اکبر کیا، کھڑے ہو گئے، اور جب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں۔ رکوع کی حالت میں بعض لوگ آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ثنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض حضرات جب آتے ہیں امام صاحب رکوع میں ہیں تو وہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، علم کے مطابق اللہ اکبر کہتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ جب بندہ امام کے ساتھ شامل ہو اور امام کو رکوع میں پائے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ رکوع کی جو اس کی تسبیحات ہیں وہ زیادہ ہو چکی ہیں یا کم ہو چکی ہیں، یہ تو اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ وہاں سے آئے یہاں تک آتے ہوئے تو تقریباً 3 تسبیح کی مقدار تو ہو ہی جاتی ہے عام طور پر، لیکن ابھی وہ قریب ہی آیا تھا اور شامل ہونے لگا تھا تو امام صاحب رکوع میں گئے، اس کی کیفیات کچھ الگ ہے، تو کبھی کم وقت رکوع کا پاتا ہے اور کبھی زیادہ وقت پاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس کو کہ جب آپ رکوع میں شامل ہو رہے ہیں تو کم از کم ایک تسبیح سکون کے ساتھ آپ ادا کر لیں تو آپ نے رکوع پا لیا۔ اب اس تسبیح کو پانے کے لیے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ کرنا ہے، ادھر میری طرف دیکھیں اور توجہ رکھیں، اس میں عمومی غلطی ہو رہی ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے قیام کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی، فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ فرض ہے۔ تو جب فرض ہے تو آپ کو پتہ ہے فرض اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو اللہ اکبر سیدھا رکوع میں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، بھائی قیام کہاں گیا؟ تو آپ یاد رکھیں یہ جو قیام ہے کم از کم ایک تسبیح، کتنا؟ کم از کم ایک تسبیح یہ ادا کرنا ہے۔ جیسے اللہ اکبر کہا، سبحان ربی الاعلی، اتنی مقدار کھڑا ہونا ضروری ہے، تب قیام ادا ہوگا، کیونکہ آپ نے قیام تو پایا ہی نہیں امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب تو رکوع میں، تو اتنا مقدار کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جب ہم رکوع میں شامل ہونے لگ گئے ہیں تو اب جو قیام ہے، قیام کی صورت میں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ قیام کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ کر قیام کریں یا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر قیام کریں، دونوں صورتوں میں قیام ہو جائے گا، دونوں صورتوں میں قیام ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں اس میں جو مین غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کے بعد قیام بھی کیا، قیام کرنے کے بعد ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تسبیح اس میں تکبیر نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیں قیام کے لیے الگ تکبیر ہوتی ہے اور رکوع کے لیے الگ تکبیر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوا، ہاتھ باندھے یا چھوڑے، دونوں صورتوں میں۔ اب جب رکوع کے لیے جائے گا تو تب اللہ اکبر کہے گا، تب اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔